ساتھ ڈیوائس کے معزز دوستو، مارچ 2022 میں سری لنکا میں پیٹرول کا آخری جہاز آیا تھا۔ جہاز 2 ہفتے سمندر میں کھڑا رہا، لیکن حکومت کے پاس ڈالر نہیں تھے۔ جہاز واپس چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی سری لنکا کا ڈیفالٹ شروع ہو گیا۔ ملک میں پیٹرول ختم ہوا۔ پیٹرول کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹرانسپورٹ بند ہوئی۔ فیکٹریاں بھی رک گئیں۔ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے خوراک کا بحران بھی پیدا ہو گیا اور رہی سہی کسر بے روزگاری نے پوری کر دی، یہاں تک کہ حکومت نے 12 اپریل 2022 کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا اور اس کے بعد پورا ملک سڑکوں پر نکل آیا اور عوام کے ہاتھوں جو بھی چڑھ گیا، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، بیوروکریٹ ہو یا تاجر، اس کو پھینٹا پڑ گیا۔ اور آج سری لنکا اپنی سڑکیں، بندرگاہیں، جنگل، پہاڑ اور عمارتیں بیچ کر گزارا کر رہا ہے۔ ہم بھی یقین کریں یا نہ کریں، اس وقت اسی عمل سے گزر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کچھ دن پہلے پیٹرولیم منسٹری کو خبردار کر دیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت شروع ہونے والی ہے۔ تیل درآمد کرنے کے لیے LCs نہیں کھل رہی۔ PSO کا ایک آئل کارگو کینسل ہو چکا ہے، دوسرے کی ڈلیوری 23 جنوری کو متوقع تھی، لیکن اس کی LC بھی نہیں کھل سکی۔ پاک عرب ریفائنری کے 5,35,000 بیرل کے 2 آئل کارگو بھی لائن میں ہیں۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کا ایک کارگو 5,32,000 بیرل تیل لے کر 30 جنوری کو پہنچے گا، لیکن ان کی LC بھی نہیں کھل پا رہی، لہٰذا فروری میں تیل کا بحران شروع ہو جائے گا۔ مارچ اور اپریل میں یہ کرائسس شدید ہو جائے گا اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پیٹرول پمپوں پر بھی لائنیں لگ جائیں گی، خوراک کی سپلائی بھی بند ہو جائے گی، پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو ٹرین اور جہاز بھی رک جائیں گے، بجلی کی خوفناک لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اور رہی سہی فیکٹریاں بھی بند ہو جائیں گی۔ یہ ایک صورتحال ہے، جبکہ دوسری طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی رکنا شروع ہو چکی ہیں۔ جنوری میں آدھے سرکاری محکمے کی تنخواہ 10 دن لیٹ ہوئی۔ فروری میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان کے سفارت خانوں کو ستمبر سے تنخواہیں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے سفارتی مشن بندش کے قریب ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، اگر ایمبیسی کو کرایہ، پیٹرول، یوٹیلیٹی بلز اور تنخواہوں کی رقم نہیں ملے گی تو پھر یہ کیسے چلیں گی؟ چنانچہ سفارت خانوں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، انڈسٹری کی صورتحال دیکھنی ہو تو اب فیصل آباد، کراچی اور سیالکوٹ کا چکر لگا لیں۔ 75% کارخانے بند ہو چکے ہیں اور ان سے ملک میں بے روزگاری کا خوفناک طوفان آ رہا ہے۔ آٹے کا بحران بھی پیدا ہو چکا ہے، کوکنگ آئل بھی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر منہ مانگی قیمت دینے پر بھی نہیں مل رہا۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ حالات ہیں اور دوسری طرف کراچی سے لے کر خیبر تک ایک سیاسی سرکس چل رہا ہے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑ کر ملک کی قبر کھود دی اور PDM نے اپوزیشن کے استعفے منظور کر کے مردے کو نہلانا شروع کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور پارٹیاں ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب نے بھی کھڑکیاں توڑنی شروع کر دی ہیں۔ محسن نقوی چودھری برادران کے رشتہ دار ہیں۔ یہ چودھری شجاعت حسین کی بھانجی کے خاوند ہیں اور چودھری پرویز الہی انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف دعوے کر رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی سازش محسن نقوی کے گھر رچائی گئی۔ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری ان کے گھر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اور نقوی صاحب ان کے پیغامات جنرل باجوہ کو پہنچاتے تھے۔ PDM اور چودھری برادران کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی محسن نقوی کے گھر سے سٹارٹ ہوا تھا اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کاف لیگ نے PTI کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ PTI بھی انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر یہ انہیں نہیں مانتے تو پنجاب میں پنجاب حکومت نگرانی کیسے کرے گی اور یہ پھر الیکشن کیسے کروائے گی؟ دوسرا، ملک میں مردم شماری بھی شروع ہو چکی ہے، یہ 30 ستمبر کو مکمل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن 4 مہینوں میں نئی حلقہ بندیاں کرے گا اور یوں اگست میں ملک نئے الیکشن کے قابل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں پرانی مردم شماری اور پرانے حلقوں کے مطابق الیکشن ہوں گے اور باقی 2 صوبوں کے الیکشن نئی حلقہ بندیوں اور نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ تیسرا، کیا ملک میں پنجاب اور KP میں الیکشن ہوں گے اور پھر اکتوبر میں سندھ، بلوچستان اور وفاق کے الیکشن ہوں گے؟ اور کیا اس دوران عمران خان قومی اسمبلی کے 70 حلقوں سے الیکشن پھر لڑیں گے؟ اور کیا یہ 70 سیٹیں جیت کر قومی اسمبلی نہیں جائیں گے؟ اور کیا 70 سیٹوں کے یہ ضمنی الیکشن بھی ضائع ہو جائیں گے؟ ناظرین گرامی، اگر ایسا ہوگا تو کیا حکومت الیکشن کھیلے گی یا یہ پیٹرول، بجلی، خوراک اور درآمدات کا بندوبست کرے گی؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم IMF کے بغیر نہیں بچ سکتے اور IMF کی شرائط کے بعد بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بھی دگنی ہو جائیں گی اور بے روزگاری کے شکار عوام پر ٹیکسز بھی بڑھ جائیں گے اور اس سے مہنگائی المیہ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ IMF کی شرائط ماننے سے ملک میں
1.5 करोड़ तक लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों का खाना पीना 3 से 1 वक्त पर आ जाएगा। हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब और यूएई और चीन भी हमारी मदद कर करके थक चुके हैं। हमें इनकी तरफ से भी साफ इनकार हो चुका है और अमेरिका मुद्दत पहले ही हमसे मुंह मोड़ चुका है। चुनाचे हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ 2 असासे बचे हैं, एटम बम और फौज। हम अगर बैनुल अक़वामी ताकतों की शराइत मानते रहे, हम अगर इसी तरह कर्जे लेते रहे, तो बिल आखिर हमें इनकी ये दोनों शराइत माननी पड़ेंगी। एटमी प्रोग्राम सरेंडर करना पड़ेगा और फौज की तादाद भी कम करना होगी और इन दोनों शराइत की अपनी कीमत है। हम इसके बाद कश्मीर भी नहीं ले सकेंगे और अभिनंदन जैसे पायलट के जहाज भी नहीं गिरा सकेंगे और हम इसके बाद श्रीलंका, भूटान और नेपाल बनकर रह जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरब और चीन को मना लेते हैं और ये मुल्क आखिरी बार हमारी मदद कर देते हैं, तो क्या ये रकम सियासी बहरान और इलेक्शन का लुकमा नहीं बन जाएगी और क्या हम अगले साल इससे ज्यादा बदतर पोजीशन में नहीं होंगे? चुनाचे अब सवाल ये है, इस सूरत हाल का आखिर हल है क्या? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, फौज मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए, अपनी गलतियां तस्लीम करे, माजरत करे, सियासतदानों को इनकी गलतियां बताए और फिर एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करवाए और इसके बाद बहरानों का बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। हम फैसला कर लें कि आज के बाद मुल्क में कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह सीनियर मोस्ट जनरल अपने वक्त पर आर्मी चीफ बन जाएगा और ये इख्तियार आज के बाद किसी वजीर आजम के पास नहीं होगा। आर्मी चीफ अपने वक्त पर रिटायर्ड भी हो जाएगा और मुल्क का कोई ओहदेदार उसकी मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकेगा। हुकूमतें ख्वाह बदलती रहें लेकिन असम्बलियां अपनी मुद्दत हर सूरत में पूरी करेंगी। टैक्स पॉलिसी 20 साल के लिए बनाई जाएगी और इसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया जाएगा ताकि सरमायाकार इसके मुताबिक सरमायाकारी कर सकें। मजहब अवाम का जाती मामला होगा और कोई भी शख्स किसी को मजहबी बुनियाद पर निशाना नहीं बना सकेगा। मजहबी जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाए। लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रहेगी। नमाज का वक्त पूरे मुल्क में एक होगा। अजान कौमी सतह पर होगी और एक ही वक्त में होगी। बच्चों का निसाब पूरे मुल्क के लिए एक होगा। सड़कें हर सूरत खुली रहेंगी। आबादी कंट्रोल की जाएगी और पूरा सिस्टम ऑनलाइन और आसान कर दिया जाएगा। PIA, रेलवे, रेडियो, PTV और स्टील मिल जैसे इदारे सालाना 1400 रुपए अरब निकल जाते हैं। ये 1 साल के अंदर फरोख्त कर दिए जाएंगे और इनसे हासिल होने वाली रकम मुलाजमीन में तकसीम कर दी जाएगी। और आखिरी फैसला, हम हर सूरत हर साल 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए सॉलिड और फूल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे। अगर हॉलैंड जैसा मुल्क सिर्फ फूल बेचकर और कोलंबिया जैसा मुल्क सिर्फ कॉफी बेचकर अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हमने अगर ये फैसले कर लिए तो बच जाएंगे, वरना कंफ्यूजन का ये बहरान मुल्क को खा जाएगा और हम इस साल के आखिर तक खाना जंगी का शिकार हो चुके होंगे। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।